السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر وسیم ایاد۔ آج کا میرا ٹاپک ہے رینل سٹون یا کڈنی سٹون، یعنی کہ گردے کی پتھری۔ یہ جو میڈیسن آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ ہے بربرس ویلگرس کیوب۔ اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ گردے کی پتھری کتنی قسم کی ہوتی ہے اور کیسے بنتی ہے۔ گردے کی پتھری کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: کیلشیم آکزالیٹ سے بننے والی پتھریاں، میگنیشیم فاسفیٹس یا امونیم فاسفیٹ سے بننے والی پتھریاں، اور تیسری جو درجہ ہے وہ ہے یورک ایسڈ سے بننے والی پتھریاں۔ گردے میں پتھری کس طرح بنتی ہے؟ جن لوگوں کے گردے میں کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھریاں بنتی ہیں وہ سخت ترین ہوتی ہیں اور میٹابولک نظام میں خرابی کے باعث بنتی ہیں۔ زیادہ تر مریضوں میں کسی وجہ کے بغیر پیشاب میں کیلشیم زیادہ خارج ہونے لگتا ہے، اور کئی مریضوں میں یورک ایسڈ کا اخراج زیادہ ہونے لگتا ہے، جو کہ آگے چلتے چلتے یہ آہستہ آہستہ یہ جو مادے ہیں گردے میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو کہ آگے چل کے پتھری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کیلشیم آکزیلیٹ سے بنی پتھریاں بہت سخت اور نوکیلی ہوتی ہیں، اور اگر ان کا سائز بڑا ہوا ہو تو ادویات کے ذریعے نہیں نکلتی بلکہ ان کو سرجری کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ پتھریاں عام طور پر زیادہ تر ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جن کا پیشاب جو ہے وہ تیزابی ہوتا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں سٹو وائٹ سٹونز۔ جو پتھریاں امونیم میگنیشیم فاسفیٹ سے بنی ہوں انہیں سٹو وائٹ سٹونز کہا جاتا ہے۔ یہ پتھریاں زیادہ تر ان مریضوں میں ہوتی ہیں جن کا پیشاب کھاری ہوتا ہے، اور عموماً پیشاب کی انفیکشن ایسی پتھریوں کا باعث ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے جناب یورک ایسڈ سٹونز۔ جن مریضوں کے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو وہ گٹھیا کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ گردے کی پتھری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریضوں کا پیشاب تیزابی ہوتا ہے اور اس میں گاڑھا پن ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی سٹین سٹونز۔ سٹین سٹون پیشاب میں اگر زیادہ اخراج ہونے لگے تو یہ گردوں کی ٹیوبولز میں جذب نہیں ہوتی اور ایسا آہستہ پتھری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ پتھریاں پیشاب والی نالی کو بلاک کر دیتی ہیں اور گردوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ تو ناظرین تھی ٹائپس آف سٹون ان کڈنی، یعنی کہ گردے میں پتھریوں کی اقسام تھیں، یعنی کہ کس کس چیز سے پتھریاں بنتی ہیں اور کس ٹائپ کی یہ پتھریاں ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہم سمٹمز کی بات کریں گے کہ کیا کیا سمٹمز ہیں کڈنی سٹون کی۔ سب سے پہلے کئی لوگوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ پتھری کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے جس سے کوئی علامت پیدا نہیں ہوتی، لیکن اگر ایکس رے وغیرہ کرایا جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ریت کی ذرات یا پھر کوئی پتھری اندر موجود ہے۔ نمبر 2 پہ جی پیشاب۔ ایسے مریضوں کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے جن کے گردے میں پتھری ہو، ان کو بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور بار بار وہ پیشاب آتا ہے ان کو۔ اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جلن دار پیشاب آتا ہے۔ 4 نمبر پہ جی کچھ مریضوں میں پیشاب کی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے پیشاب بند بھی ہو سکتا ہے، اور کئی لوگوں کو مقام گردہ میں شدید پین ہوتا ہے۔ درد کے باعث کئی مریضوں کو متلی اور قے بھی ہوتی ہے، اور اس کا جو درد ہے فرنٹ اینڈ بیک سائڈ جو ہے وہ ہوتا ہے، کمر میں ہوتا ہے اور فرنٹ سائڈ پہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو میٹھا درد ہوتا ہے اور کچھ کو انتہائی شدید درد ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں کہ ہومیوپیتھی کے اندر گردے کی پتھری کا جو ٹریٹمنٹ ہے کون کون سی میڈیسن ہے اور ان کے رزلٹ
کیا ہیں اور کلینکلی پروون کون کون سی یوز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو یوز ہونے والے ہم میڈیسن کی بات کریں گے وہ ہے بربرس ویلگرس کیو۔ گردوں کی پتھری اور دیگر تکالیف کے لیے یہ دوا بہت ہی اچھی ہے، خاص طور پر بائیں جانب کے لیے انتہائی مفید ہے، اور مقام گردہ سے رانوں تک درد جب جاتا ہے تو اس کے لیے یہ میڈیسن ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کو یوز کرنے کا پروسیجر یہ ہے کہ صبح دوپہر شام بربرس ویلگرس کیو 20 ڈراپ یوز کرنے ہیں 1 گلاس آف واٹر میں۔ نیکسٹ ہے جی سلیشیا 12X۔ یہ دوا اسی طاقت میں استعمال کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کوئی بھی بڑے سے بڑی پتھری ہو اس کو تحلیل کر کے نکال دیتی ہے، لیکن اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے کیونکہ مختلف مریضوں میں پتھری کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، اور ان کو جو نکالنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے، اور اسی ٹائم نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے جی ہائیڈرنجیا۔ ہائیڈرنجیا کو کیو میں یوز کیا جاتا ہے، اور یہ گردے کی پتھری کو توڑ کر نکالتی ہے۔ یہ میڈیسن گردے کی پتھری کو توڑنے کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، اور توڑ کر یہ اس کا اخراج جو ہے پیشاب کی نالی کے ذریعے ایسا ایسے ہوتا رہتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی آرٹیکا یورینس کیو۔ یہ دوا گردوں کی ریت اور پتھریوں سے صاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی کہ گردے کے اندر سے ریت اور پتھریوں کو صاف کرنے میں اس دوا کا بہت ہی کردار ہے۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے جی سار سپریلا۔ سار سپریلا کیو۔ پیشاب کرنے کے بعد اگر جلن ہو تو اس دعا کی خاص الخاص علامت یہی ہے، پیشاب گدلا اور مٹیالہ آتا ہے۔ اگر یہ دو علامات پائی جائیں تو ہم سار سپریلا کیو میں یوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے ٹیریبن تھینا 30۔ گردوں کے مقام میں بوجھ ہو، پیشاب میں گدلا پن ہو تو اس میڈیسن کو ہم یوز کر سکتے ہیں، ٹیریبن تھینا 30 کیو۔ نیکسٹ ہے جی میک فاس 3X، فیرم فاس 12X، کالی میور 3X۔ گردوں کی ایکیوٹ انفیکشن ہو، بخار ہو، سوزش ہو، درد ہو تو یہ مرکب ہم بایو کیمک مرکب یوز کر سکتے ہیں۔ ناظرین یہ تھی چند چیدہ میڈیسن جو کہ رینل سٹون یا کڈنی سٹون کے لیے تھیں، جو کہ اپنی مختلف علامات کے حساب سے ہومیوپیتھی میں یوز کی جاتی ہیں، اور یہ میڈیسن کلینکلی پروون ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو لائک کے بٹن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو وقتاً فوقتاً آپ کو ملتی رہیں۔ یہ ہے ناظرین بربرس ویلگرس کیو۔ اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ ہے کڈنی سٹون میں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، ہومیوپیتھک ڈاکٹر وسیم عیاد۔ موبائل نمبر ہے 033151098284۔ ایمان ہومیوپیتھک کلینک باتر۔ اللہ حافظ۔